بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح کے نماز پڑھ کر جائے نماز پر ہی سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے۔ کبھی تو حاضرین اپنے حالات اور جاہلیت کے زمانے کی باتیں سناتے اور کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں سے پوچھا کرتے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ اس پر اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پوچھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ یہ ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے ایک جگہ لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے۔ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سیخ ہے۔ وہ اس سیخ کو بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں اس زور سے گھسیٹتا ہے کہ اس کی گدی تک پہنچ جاتی ہے، پھر نکال کر دوسرے جبڑے کی طرف یہی عمل کرتا ہے اور برابر اسی طرح عذاب دیے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے بیان کیا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو جھوٹی باتیں مشہور کیا کرتا تھا اور ہوتے ہوتے اس کی باتیں دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی تھی اور یہ اس کی سزا ہے۔ پھر ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص چت لیٹا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس کے سرہانے پتھر لیے کھڑا ہے اور زور سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے۔ جب پتھر لڑھک کر کہیں جا پڑتا ہے تو وہ مارنے والا پتھر اسے اٹھا کر لاتا ہے اور جب تک وہ آئے اس شخص کے سر کا زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ واپس آ کر پھر وہ اسے پہلی طرح سر پر پتھر مارتا ہے۔ غرض اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، مگر یہ نہ رات کو قرآن پڑھتا ہے نہ دن کو اس پر عمل کرتا ہے۔ اب اس کو برابر یہی سزا ہوتی رہے گی۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک غار دیکھا جس کا منہ تنگ تھا مگر اندر اس کی بہت جگہ تھی۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی تھیں۔ جب آگ زور سے بھڑکتی تو وہ لوگ اس کی شعلوں کے ساتھ اچھلتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بدکار لوگ ہیں۔ پھر ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے جس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ کنارے والے آدمی کے پاس بہت سے پتھر رکھے تھے۔ جب اندر والا آدمی باہر نکلنا چاہتا تو باہر والا پتھر کھینچ کر اس کے منہ پر مارتا جس سے وہ پھر بیچ میں جا پڑتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے۔ پھر ہم آگے گئے تو ایک نہایت سرسبز باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا بھاری درخت تھا اور اس درخت کے جڑ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے گرد بہت سے بچے بھی تھے اور درخت کے پاس ہی بیٹھا ہوا ایک اور شخص آگ دہکا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بچے جو ان کے گرد ہیں یہ وہ بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں معصوم مر گئے ہیں، اور یہ شخص جو آگ دہکا رہا ہے یہ دوزخ کا داروغہ مالک نام ہے۔ پھر میرے دونوں رفیق مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے۔ اوپر جا کر میں نے ایک گھر دیکھا۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ وہاں بہت سے جوان مرد اور عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس گھر سے نکل کر مجھے درخت کی دوسری شاخ پر لے گئے۔ وہاں بھی ایک گھر تھا اور بہت شاندار اور خوبصورت تھا۔ اس میں بہت سے بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے پوچھا یہ گھر کیسے ہیں؟ میرے ساتھیوں نے کہا کہ پہلا گھر تو عام جنتیوں کا ہے اور دوسرا شہیدوں کا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم دونوں شخص کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا اپنا سر اٹھا کر دیکھیے۔ تو میں نے دیکھا کہ بادل کی طرح اوپر کوئی چیز ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا ذرا مجھے اس میں لے چلو۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی زندگی کچھ باقی ہے، اگر باقی نہ ہوتی تو آپ اسے دیکھ لیتے۔